لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم وصال اور یوم ولادت پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ اخی سراج الدین عثمان، والد گرامی و مرشد سامی شیخ احمد نور قطب عالم پنڈوی، مخدوم العالم شیخ عمر علاؤلق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 1 رجب المرجب 800 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ رجب کی 1 تاریخ آپ کے مبارک وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے مخدوم العالم شیخ علاؤلق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی کشف و کرامات۔ آئیے آپ کی چند کرامات سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ مخدوم العالم شیخ علاؤلق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی زبان میں حد درجہ تاثیر عطا فرمائی تھی، جس کے لیے جو فرما دیتے تھے وہ ہو کر رہتا تھا۔ آپ کی کرامتوں اور خوارق عادت باتوں کا ذکر تاریخی کتابوں میں چیدہ چیدہ یعنی کہیں کہیں ملتا ہے۔ ہم ان باتوں کو ممکنہ حد تک آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین نے باتفاق آپ کی یہ کرامت بیان فرمائی ہے کہ ایک بار شیخ علاء الدین قدس سرہ کی خانقاہ پر چند قلندر آ پہنچے۔ ان کے پاس ایک بلی تھی جو وہاں آ کر گم ہو گئی۔ قلندروں کے پاس ایک بلی تھی جو آپ کی خانقاہ میں آ کر کے گم ہو گئی اور کہیں چلی گئی۔ قلندروں نے حضرت کو کہا کہ آپ کی خانقاہ میں ہماری بلی گم ہو گئی ہے، اسے کہیں سے تلاش کر کے ہمیں دو۔ آپ نے فرمایا میں کہاں سے تلاش کروں؟ ایک قلندر نے کہا شاخ آہو سے تلاش کرو، مگر ہمیں لا کر دو، یعنی جہاں سے ہو ہمیں لا کے دو۔ شاخ آہو سے مطلب ایک کہاوت ہے کہ جہاں سے بن سکے وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن ہمیں تو ہماری بلی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں تو شاخ آہو ہرن کی سینگ سے ہی سزا ملے گی۔ ایک اور قلندر آگے بڑھا، اس نے بد زبانی شروع کر دی اور کہنے لگا ہماری بلی تو دینی پڑیں گی، ہم اپنی بلی کہاں سے لائیں؟ کیا ہم اپنے خوشیوں سے لائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں تو تمہارے خوشیوں سے ہی ملے گی۔ جب قلندر خانقاہ سے روانہ ہوئے تو سامنے سے ایک طاقتور بیل آ رہا تھا، اور جس قلندر نے شاخ آہو سے بلی لانے کو کہا تھا اسے اپنے سینگوں پر اٹھا لیا اور زمین پر دے مارا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے خوشیوں سے بلی لانے کو کہا تھا اس کے خوشیے اس قدر سوج گئے کہ وہ اسی وقت مر گیا، اور یہ دونوں قلندر اپنی گستاخی کی سزا کو پہنچ گئے۔ یقین مانے اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں حاضری ہونا تو اپنی زبان کو قابو میں، کنٹرول میں رکھنی چاہیے کہ اولیاء کرام وہ عظیم شخصیات، وہ عظیم ذات ہوتے ہیں کہ جو بولتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی زبانوں کو بہت قابو میں رکھنی چاہیے۔ مخدوم العالم شیخ علاؤلق پنڈوی علیہ رحمہ کو اللہ عز و جل نے یہ قدرت دی تھی کہ جس جگہ چاہیں پلک جھپکتے ہی جا سکتے تھے۔ متعدد روحانی وجود کے ساتھ متعدد جگہوں پر جلوہ آرا ہو سکتے تھے۔ روحانی وجود کے ساتھ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ آپ چاہتے تو موجود رہ سکتے تھے۔ غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے مخدوم شیخ علاؤلق پنڈوی کے حکم سے اکثر لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے اور ایک دوسرے سے فصل بھی تھا، یعنی جدا بھی تھے۔ جب وہ لوگ خدمت معینہ کے بعد حضرت علاؤلق کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بیان کیا کرتے تھے کہ فلاں روز شیخ ہمارے پاس آئے تھے، حالانکہ مخدومی 1 ساعت کے لیے بھی خانقاہ سے باہر نہیں گئے۔ کون کہہ رہے؟ غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ آ کر کہتے تھے کہ حضرت مخدوم عالم ہمارے پاس تشریف لائے تھے، لیکن حال یہ تھا کہ مخدوم العالم علاؤلق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ ایک آن کے لیے بھی اپنے خانقاہ سے غائب نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح
عمرا و سلاطین خوش عقیدت جب میدان جنگ سے آپ کو امداد کے لیے پکارتے تھے تو آپ وہاں حاضر ہوتے تھے۔ بعد میں علم ہوتا کہ حضرت شیخ علیہ رحمہ خانقاہ اولیہ سے اپنی روحانی طاقت و قوت سے طرفت العین میں پہنچے تھے، اور جس میں اثر خانقاہ میں ہی موجود تھا۔ کہیں جنگ ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ حضرت مخدوم العالم کو پکارتے تھے، آپ اپنی خانقاہ میں بھی ہوتے تھے اور روحانی طاقت کے ذریعے سے وہاں پر بھی الحمدللہ موجود ہوتے تھے، اور میدان جنگ میں پکارنے والوں کی آپ مدد بھی فرماتے تھے۔ لطائف اشرفی میں ہے کہ ہمارے حضرت مخدوم شیخ علاؤ الدین گنج نبات قدس سرہ کو ان کے بعض مریض سلاطین اور نامدار بادشاہوں نے جنگ و جدال اور میدان کارزار میں اپنی مدد کے لیے یاد کیا ہے، تو انہوں نے فریق مخالف سے جدال و قتال اور باغیوں سے مقابلہ کیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ حضرت نے تو خانقاہ سے ایک قدم بھی نہیں نکالا تھا۔ لطائف اشرفی کی مذکورہ عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہان زمانہ بھی حضرت مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی کے مرید تھے۔ کاش ان بادشاہوں کے نام اور ان جنگوں کے نام مل جاتے جن میں مخدوم العالم علیہ رحمہ نے ان کی روحانی مدد فرمائی تھی، مگر ایسا نہیں ہو پایا۔ غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ ترک سلطنت کر کے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ پنڈوا شریف کے قریب پہنچے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب پنڈوا شریف کے قریب پہنچے، اس وقت مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمہ اپنی خانقاہ میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ قیلولہ مطلب دوپہر کو کھانے کے بعد آرام کرنا۔ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، قیلولہ سے اچانک حضرت مخدوم العالم کھڑے ہوئے، باہر آئے، مریدین سے آپ نے فرمایا یار کی خوشبو آ رہی ہے، شاید وہ آ گئے۔ غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت مخدومی شیخ علاؤ الحق پنڈوی قیلولہ میں تھے، یکایک نیند سے جاگ اٹھے اور اچانک باہر آ گئے کہ دوست کی خوشبو آ رہی ہے، شاید آ گئے۔ الحمدللہ، دوست کی خوشبو سے میں مثل یعقوب خوشحال ہوں، شاید وہ یوسف ثانی آ پہنچا، اس نور نظر کو دیکھنے کے شوق میں آنکھ سے ڈھلکنے والے آنسو کے مانند باہر دوڑنے لگا۔ غور کیجئے کہ حضرت مخدوم العالم اپنے خانقاہ میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، قیلولہ میں ہیں، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں، یہ مرید ہیں، مخدوم العالم پیر ہیں۔ پیر و مرید کی محبت دیکھیے کہ پیر آرام کر رہے ہیں، اچانک اٹھے اور فرمایا یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ مرید کی کیا عظمت و شان ہے، اس پیر کی کیا عظمت و شان ہے کہ وہ پیر اپنے مرید کی خوشبو دور سے ہی سونگھ لیتے ہیں۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے حقیقی بھتیجے سید شاہ ابراہیم بن سید شاہ جلال الدین بدایونی علیہ رحمہ کے فرزند ارجمن حضرت مخدوم سید شاہ فرید الدین طویلہ بخش علیہ رحمہ کی شادی مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمہ کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ حضرت مخدوم طویلہ بخش پنڈوا شریف میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کپڑا سینے کا کام کرتے تھے۔ ایک دن ایک گھوڑے کا تاجر آیا، اس نے آپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھا نہیں اور عامیانہ یعنی عام طور پر گاؤں کے انداز میں یا بالکل کوئی خاص انداز میں نہیں، ایک عام انداز میں بات کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مخدوم طویلہ بخش علیہ رحمہ کے دل کو ٹھیس پہنچی اور ان کے سارے گھوڑے مر گئے۔ پھر بعد میں مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمہ کی نگاہ التفات سے توجہ سے ان کے سارے گھوڑے زندہ بھی ہو گئے۔ غور کیجئے، مرے ہوئے گھوڑے کو اپنی توجہ سے، اپنی دھیان، اپنی التفات سے زندہ کر دینا، یہ مخدوم العالم کی عظیم الشان کرامت ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کا ایک تاجر پنڈوا شریف میں جہاں مخدوم سید طویلہ بخش علیہ رحمہ کپڑے کی سلائی کرتے تھے وہاں ٹھہر گیا اور اس نے حضرت کو اپنا کپڑا سینے کو دیا۔ آپ نے اس تاجر سے پوچھا یہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے؟ اس نے جواب دیا تم اپنا کام کیے جاؤ، تم کو کیا مطلب ہے کہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے، جیئیں گے یا مریں گے؟ آپ نے فرمایا جیئیں گے یا مریں گے ہم کو کیا۔ دوسرے دن صبح کو سارے گھوڑے مردہ پائے گئے۔ تاجر جو تھا وہ پریشان ہوا، اس نے لوگوں سے کل کی بات کا ذکر کیا
اور جب اسے معلوم ہوا کہ آپ حضرت شیخ علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں تو وہ تاجر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ بیان کیا۔ شیخ نے حضرت مخدوم کو بلایا اور کہا جوانی کا غصہ نہیں جاتا ہے، غریب کے گھوڑے تم نے مار ڈالے۔ آپ نے فرمایا حضور مجھے کیا، گھوڑے مرتے ہو یا جیتے ہو؟ حضرت شیخ علاؤ الحق نے تاجر سے کہا جاؤ گھوڑے زندہ پاؤ گے، اور حضرت مخدوم فرید الدین قدس سرہ کو طویلہ بخش کا لقب عطا فرمایا۔ غور کیجئے کیا شان ہے اولیاء کرام کی، اور اس میں بھی حضرت مخدوم العالم علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ غوث العالم مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ بیعت و ارادت کی نیت سے پنڈوا تشریف لا رہے تھے۔ آپ کی آمد کا حضرت مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمہ کو انتظار تھا۔ ایک دن آپ نے اچانک ہم نشینوں کو یعنی ساتھ بیٹھنے والوں کو خوشخبری سنائی کہ ہم جن کے منتظر ہیں وہ قریب آ چکے ہیں، ان قریب ان کی زیارت حاصل ہوگی۔ لطائف اشرفی شیخ نظام یمنی نے لکھا ہے کہ حضرت مخدوم العالم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہم نے جس ہستی کے لیے 2 سال تک انتظار کیا ہے، مرید کیسے تھے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہ آپ کے پیر 2 سال سے اس مرید کا انتظار کر رہے ہیں اور ملاقات کے لیے راہ دیکھتے رہے ہیں، اس کی زیارت ان قریب حاصل ہوگی الحمدللہ۔ چنانچہ ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی آمد کی اطلاع ملی، اور حضرت مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی نہایت والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ انہیں اپنی خانقاہ معلیٰ میں لے آئے۔ لطائف اشرفی میں ہے کہ ایک رات حضرت مخدومی شیخ علاؤ الحق پنڈوی اور قدوۃ القبریٰ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی سحری کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھے تھے، اور حقائق و معارف پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک حضرت مخدومی نے ارشاد فرمایا بیٹے آپ اپنی جگہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے عرض کیا کہ حضرت مخدومی زیادہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فرمایا اس تالاب کے درمیان جو دائرہ کی طرح گول ہے، ٹیلے کی مانند نظر آ رہی ہے، وہی آپ کی مٹی کی جگہ ہوگی۔ یعنی آج جہاں مخدوم اشرف آرام فرما ہے اس جگہ کی نشاندہی آپ کی حیات میں ہی آپ کے مرشد، آپ کے پیر حضرت مخدوم العالم علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمہ کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا مزار دائرہ تالاب کے اندر ٹیلا پر واقع ہے۔ غوث العالم مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ قیام پنڈوا شریف کے دوران سنار گاؤں تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہی سنار گاؤں ہے جہاں مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمہ نے 2 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزاری تھی۔ یہاں حضرت مخدوم العالم کی برکت سے سونے کی بارش ہوئی تھی۔ جی ہاں، سونے کی بارش ہوئی تھی۔ لطائف اشرفی کی ایک مختصر عبارت درج کی جا رہی ہے جس سے سنار گاؤں کی اسلامی ساخت کے ساتھ ساتھ اس کرامت کی سند بھی فراہم ہوتی ہے۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ یہاں سنار گاؤں میں نادر قسم کے مکان تعمیر کیے گئے ہیں، خاص طور علی مردان کی تعمیر کردہ مسجد ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد نادر روزگار عمارت ہے، نادر روزگار عمارت ہے۔ 360 گنبد ظاہر طور پر نظر آتے ہیں، باقی گنبد دریا کے اندر ہیں۔ ہم ایک عرصہ تک اس مسجد میں گوشہ نشین اور عبادت میں مشغول رہے۔ یہاں دانشمند مردوں اور اعلیٰ خاندانوں کی کثرت ہے۔ حضرت مخدومی کی انفاس مبارک کی برکت سے یہاں 3 دن تک سونے کی بارش ہوئی تھی، اس لیے اس گاؤں کا نام ہی سنار گاؤں ہے۔ یہاں انتہائی فرحت بخش باغات اور حوض بھی ہیں۔ مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمہ صاحب کرامات بزرگ تھے۔ آپ کی کرامتیں پنڈوا شریف و بنگال میں مشہور و معروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض کرامتوں کی نشانیاں کچھ جگہوں پر اب بھی باقی ہیں۔ جی ہاں، اب بھی باقی ہیں جو آپ کی کرامات کی وہاں الحمدللہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ مخدوم العالم شیخ علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال اکثر مورخین کے نزدیک رجب کی 1 تاریخ 800 ہجری مطابق 20 مارچ 1398 عیسوی کو ہوا تھا۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رجب کو آپ کے عرس کی مبارک تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خوب رحمتیں اللہ کریم نازل فرمائے، ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔